مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، جس طرح سے خدا اپنے لوگوں کے لیے عجائب کرتا ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کس طرح سے خدا اپنے عجائب کاموں کے سبب سے اور اپنی قدرت کے باعث اپنے لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں ان عجائب کے لیے گریہزاری اور ان عجائب کے لیے خدا کے حضور درخواست اور دعائیں کرنے والے ٹھہریں۔ آج ہم اسی کی مناسبت سے کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے کہ جب ہم خدا کے حضور میں خدا عجائب کرنے کو ہوتا ہے تو وہ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے حضور میں اس کام کو جو ہم کر سکتے ہیں اور جو خدا نے کرنا ہے، جو ہمیں کرنے کو خدا کہتا ہے کہ وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب مقدس میں جب ہم بزرگ یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 11ویں باب میں ہمیں لازر کے جی اٹھنے کا واقعہ ملتا ہے، جسے خداوند نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا۔ پر اس واقعہ میں ایک بڑا سادہ سا ہمیں ایک سوال ملتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح جب لازر کو زندہ کرنے کو جا رہے تھے تو اس نے قبر پر پہنچ کر کہا، پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹا دو۔ میں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا بڑا کام ہے پتھر کو قبر سے ہٹانے کی نسبت، پر جو کام انسانوں کے کرنے کا ہے وہ انہیں کرنے کی ضرورت ہے، جس کی میں نے شروع میں بات کی کہ خدا اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کرنے پر قادر ہے، پر جس کام کو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد ہم اس کی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھنے والے ٹھہرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو پتھر کا کام تھا وہ لوگوں نے کیا، اور جو ناممکن کام تھا وہ خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور یہی اس کی ذات کی ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے، اور اس کی ذات میں یہی عجیب کام اس کی ذات کے وسیلے سے ہم اپنی دنیا میں اور اپنی زندگی میں ہونے والے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب کا ریفرنس رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو بزرگ یعقوب کے قتل کر دیے جانے کے بعد ہیرودیس نے پھر پطرس پر ہاتھ ڈالا اور اسے قید میں رکھ دیا۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ کس طرح پطرس قید کی حالت میں جیل کے اندر تھا، اور کس طرح سے سپاہی آگے اور پیچھے اسے گھیرے ہوئے تھے، اور وہ ان کے درمیان ایک اندرونی جیل کے حصے میں تھا۔ اور ہیرودیس کا اس بارے میں خیال تھا کہ جس طرح سے یعقوب کو قتل کر دیا گیا ہے، اب پطرس کا نمبر ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جیسے خدا کا کام بڑھتا ہے، میرا اور آپ کا اور خدا کا جو دشمن ہے ابلیس، وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے نام کی ستائش ہو، خدا کے نام کی حمد ہو، خدا کے نام کی بزرگی ہو، لوگ خدا کی شکر گزاری اور اس کے عجائب کا شکر کرنے والے ٹھہرے، اور لوگ ہلاکت سے نکل کر زندگی میں آنے والے ٹھہرے۔ اسی لیے وہ اس دور اور اب بھی ابلیس یہی کر رہا ہے کہ مسیحیوں پر، خاص کر جب دیکھتا ہے کہ مسیح امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، پھر کوئی وہ بڑا کام کرتا ہے انہیں تتر بتر کرنے کے لیے، انہیں بے دل کرنے کے لیے، انہیں بکھیرنے کے لیے، تاکہ وہ مسیح کی محبت سے الگ ہو جائے، خدا سے الگ ہو جائے،
وہ ایسے بڑے منصوبے ابلیس باندھتا ہے اور ظلم کے پہاڑ اس طرح سے توڑتا ہے انسانوں کی زندگی میں کہ یاد رکھے کہ انسان ایک دفعہ سوچتا ہے کہ میں کہاں ہوں، پر یاد رکھے کہ اسی وقت اس خدا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، اور ابلیس اپنی اس غلط فہمی کو ہمیشہ دہراتا ہے، ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی محبت سے جدا کر دوں گا۔ اس کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ تلوار، نہ وبا، نہ کال، نہ تنگ دستی، یہاں تک کہ موت۔ تو ابلیس ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور اس غلط فہمی میں ہمیشہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جس خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے یہ اپنے گلے کو موت میں ہار پہنانا بھی پسند کرتے ہیں، اس کی خاطر اس کے لیے شہید ہونا بھی پسند کرتے ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں ہم دنیا بھر میں ایسے بہت سے واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ مسیح کی محبت میں کیا کچھ اپنے آپ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور ابلیس کو پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم اس کہانی پر اور غور کریں گے جو اعمال کی کتاب میں پطرس کے تعلق سے، کہ جب پہرا لگا ہوا تھا اور پطرس قید کی حالت میں تھا، تو 12ویں باب میں ایک بڑی خاص بات ہمیں کلیسیا کے تعلق سے ملتی ہے۔ بزرگ پطرس جب قید کی حالت میں تھا تو کلیسیا بادل و جان سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ جو ہمارا لیڈ کرنے والا ہے، پاسبان ہے، چاہے وہ ایلڈر بھی ہو سکتا ہے، بزرگ کلیسیا کا بھی ہو سکتا ہے، گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، ایماندار گھرانے کا جو لیڈ کر رہا ہے، اسے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت پطرس قید کی حالت میں ہے اور کلیسیا بادل و جان سے اس کی رہائی کے لیے دعا کر رہی ہے، اور خدا ان کی توقع سے بڑھ کر عجیب طور سے معجزہ کرنے والا ٹھہرتا ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ابلیس اور اس کا سارا گھمنڈ اور جو مخالف تھے اس وقت کے مذہبی لوگ، وہ سارے کے سارے شرمندہ ہونے والے ٹھہرے۔ یہاں ہمیں کلیسیا کا ایک کردار نظر آتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے ہم خدمت کو، اپنے عزیزوں کو کسی بڑی آزمائش یا کسی بڑے حملے میں انہیں دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے ان پر بڑا حملہ کر دیا ہے اور ہمیں یہ خبر ملتی ہے، تو ہمیں اس اعمال کی کلیسیا کی طرح ان کے لیے بادل و جان سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی کام خدا کا ہے، جو ہم نے لازر کی کہانی میں شروع میں سیکھا۔ پتھر ہٹانا ہمارا کام ہے، باقی مردہ زندہ کرنا، معجزات کرنا، ناممکن کو ممکن کرنا، یہ خدا ہی کا کام ہے۔ اور یہاں ہم پطرس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے پورے منصوبے ملیا میٹ ہو گئے اور وہ شرمندہ ہوا۔ ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ خروج کی کتاب کا ہے۔ جب ہور اور ہارون اور موسیٰ پہاڑ پر گئے اور پھر وہ امالیکیوں سے جنگ کر رہے تھے، تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے عہد عتیق میں کہ کس طرح سے جب وہ جنگ کر رہے تھے تو موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا آسمان کی طرف فتح کے لیے، اور جیسے موسیٰ کے ہاتھ تھک جاتے، نیچے ہو جاتے، تو بنی اسرائیل جو فتح کر رہی تھی وہ مغلوب ہونا شروع ہوئی، شکست کھانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ہارون اور ہور نے، ایک نے دہنا اور ایک نے بایاں، دونوں ہاتھوں
کے نیچے انہوں نے اسے تھام لیا، اور پھر بنی اسرائیل جنگ کر رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، یہاں تک کہ جب تک انہیں شکست عمالیکیوں کو نہ ہوئی انہوں نے ہاتھوں کو تھامے رکھا۔ یاد رکھیں کہ اکیلا موسیٰ شاید شام تک، صبح سے شام تک اس طرح نہ کر پاتا۔ یہاں ہمیں ایک ٹیم ورک نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ ہم صرف سوچتے ہیں کہ پاسبان ہی ساری باتوں کے لیے دعا کرے، اس کے ساتھ ٹیم کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں صرف سربراہ ہی گھر کا دعا کرے، چاہے وہ ماں کے طور پر، چاہے وہ باپ کے طور پر ہے۔ خاندان کے دوسرے حصوں کو شامل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابلیس اور اس کی قوتوں کو شرمندہ کر سکیں۔ عمالیکیوں کا مطلب ہے وہ جو مخالف مسیح ہیں، وہ جو ابلیس کی قوتیں ہیں، وہ جو شریر ہیں، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، آج بھی وہ ہیں۔ ضرورت کیا ہے آج کی؟ کہ جس طرح موسیٰ کے ہاتھ کھڑا رکھنے کے لیے ہور اور ہارون موجود تھے، آج گھرانوں میں، آج کلیسیوں میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے پاسبان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے ہاتھوں کو نیچے آنے نہ دیں، ان کی قوت بنے، ان کا حوصلہ بنے، تاکہ ابلیس اور اس کی قوتیں شرمندہ ہوں اور ان کا نام و نشان ان کا مٹنے والا ٹھہرے۔ جو کچھ ہارون اور ہور نے کیا، خروج کی کتاب میں لکھا، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ لے۔ یعنی جو کچھ فتح ہوئی وہ تو لکھا ہی جائے گا، پر جو کچھ ہور اور ہارون نے کیا یہ بھی ان کے حق میں لکھا گیا کہ وہ کس طرح سے خدا کے کام میں اور خدا کے خدمت میں، خدا کے بڑی فتح میں، خدا کی اس مرضی میں جو خدا کے معجزات اور قدرت کے بغیر ناممکن تھی، پر وہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں معجزات کرے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں عجائب کرے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے گھرانوں میں، کلیسیوں میں ہمیں خدا ترقی اور برکت دے، پر یاد رکھیں کہ جو چھوٹا سا رول ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اعمال کی کتاب میں اس ایمانداروں نے کیا اور ایک عجیب معجزہ پطرس کی رہائی کا دیکھا۔ ان لوگوں نے یسوع کے کہنے پر قبر سے پتھر ہٹایا اور 4 دن کے مردہ کو زندہ پایا، جو ناممکن تھا۔ یہاں ہم موسیٰ کی کہانی، آج بھی خدا وہی ہے، پر یاد رکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس خدمت کے کام کو، اس خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہم بھی خداوند میں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے ہم کر سکیں۔ آئیں ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں معجزات ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پطرس کی طرح لوگ قید سے رہائی پانے والے ٹھہرے اور عجائب خدا کی ہماری زندگیوں میں خدا کی گواہی کے لیے ہوں، تو پھر ہمیں بادل و جان سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوں اور اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں اور ان کو ملیاں میٹ کرنے والے ٹھہریں، تو پھر ہمیں اپنے لیڈر کے ساتھ مل کر، اپنے پاسبان کے ساتھ مل کر ان کا مددگار ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور خدا ہمیں کلام کے سبب سے بڑھنے کی توفیق بخشے۔ آمین، بخشے، آمین، بخشے۔